ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ناظرین بات کریں گے کہ اس وقت جوڈیشری کا کیا موڈ لگتا ہے. جیسے طارق صاحب آپ سے پوچھتے ہیں جوڈیشری کا موڈ کیا ہے, کیونکہ آج تو بہت سی اسٹیٹمنٹس ایسی آئیں چیف جسٹس کے سے اور بینچ سے. کل بھی ایسی اسٹیٹمنٹس آئیں کہ ہمارے پیشنٹس کو نہ ٹیسٹ کیا جائے اور ہم اپنے عدلیہ کا جو ہے قواعد و ضوابط میں رہ کر کے بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں بی بی, ایک بات تو چونکہ بات بڑی سیدھی سی, ایک بات پر میرا ایمان ہے. بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے. اگر کسی کو یہ تحفظات ہیں تو ہو سکتا ہے بعض معاملات میں ایسا محسوس ہوتا ہو, یا پرسیپشن بھی ہے. ہر ادارے کو آفٹر آل اس سسٹم کو چلنا ہے اور ہمارا سروائیور اسی میں ہے. اور اسی لیے ہم تو یہ جوڈیشری سے, اور بعض اوقات ہم جوڈیشری کی ججمنٹس پر اپنے تحفظات بھی دیتے ہیں, ان پر اعتراض بھی کرتے ہیں, لیکن ججوں کو بغیر سکینڈلائز کیے اور ان کو ملائن کیے کرتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. ہم جوڈیشری سے بھی امید رکھتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے اس کو بھی اپنی حدود کے مطابق کام کرنا چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت اصل مسئلہ جوڈیشری کا نہیں. جوڈیشری کی لاٹری اس لیے نکلی ہوئی ہے کہ جو ایگزیکٹو سائڈ پر ہمیں لگ رہا ہے اس لیے دیکھیں نا, نہیں جوڈیشری اس لیے دیکھیں نا, اگر ایک ایگزیکٹو جو ہے, آپ اگر دفتر میں چلے جائیں, کوئی سیکریٹری جو ہے وہ وہاں پر تو کوئی ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی فائلوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک ایگزیکٹو ہماری کام نہیں کرے گی, پاکستان کے لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوں گے. تو یہ ایک ویکیوم جو انہوں نے کریٹ کیا ہے, جو سپیس دی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے پھر دیکھیں نیچرلی ہر آدمی جا کے اگر سو موٹو جاتے ہیں اور پھر لینے پڑتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں نہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ کیوں اس ملک میں ہو رہا ہے کہ جب ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے تو یہ ایگزیکٹو جن کا بنیادی کام ہے وہ کام نہیں کرتے. اب سیال کوٹ ہی کی مثال لے لیں, لیکن جس وقت سو موٹو ہو جاتا ہے تو پھر ایگزیکٹو ان کے حکم پر جو ہے وہ بڑی ویجیلنٹ ہو جاتی. بھائی خدا کے لیے کریڈٹ آپ خود لے لو, بجائے اس کے کس نے پیسے دلوائے, جوڈیشری نے دلوائے, خود دلوانے چاہیے جی. رینٹل پاور میں جو اربوں روپے ریکور کروائے. اچھا آسما یہ بتائیں کہ آفٹر آل یہ سب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹو نے ایک ویکیوم کریٹ کیا جس میں جوڈیشری زیادہ متحرک ہو گئی ہے. آسما جہانگیر صاحبہ نے بھی کہا کہ جو سٹرائک ہے یہ غلط ہے ججمنٹ کے خلاف, اور آسما جہانگیر صاحبہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑی سمپتھیٹک ہیں ٹو دا گورنمنٹ وغیرہ, اور ڈیموکریسی کی بڑی نام لیوا ہے, تو وہ بھی سپورٹر ہیں, لیکن بڑی سخت انہوں نے بات کی. دیکھیے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ویکیوم ہے, ویکیوم اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ کیونکہ ابھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹو میں بعض لوگ کام کرنے سے ٹیکنگ مطلب جو ڈے ٹو ڈے ایگزیکٹو کے ایشوز ہوتے, کیونکہ اتنا ایک ایٹیٹیوڈ جو اس وقت ہے, جو ایک کمفرٹ لیول ہونا چاہیے ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یا نیشنل لیول کے اوپر, ایگزیکٹو لیول کے ساتھ وہ نہیں ہے. کس کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا ایک کمفرٹ لیول نہیں ہے, چھوڑیں پرفارمنس جو ایگزیکٹو پیدا ہوا ہے. اور دیٹ ویکیوم کمفرٹ لیول مطلب کیا ہونا چاہیے تھا کہ سب ایک دوسرے کی غلط بات میں ہاں بالکل نہ ملا. وی ریسپیکٹ جوڈیشری. کمفرٹ لیول کیا مطلب؟ ہمارا ہر وزیر اور ہمارے پریزیڈنٹ جوڈیشری کے سامنے. کمفرٹ لیول کیا مطلب؟ کمفرٹ لیول یہ کہ دیکھیں جو سما پیدا ہوا ہے دیٹ از اے ویری اسٹریچی ماحول. کمفرٹ لیول کیا ہوگا اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح کام ہوتے ہیں وہ بھی رکے ہوئے ہیں, بیکاز ایک عجیب سا اٹ از اے ویری کنفیوزڈ ایٹماسفیئر ہے جو اسٹیٹ کو یا نیشن کو فروغ نہیں دے رہا. اس میں ایگزیکٹو کی ذمہ داری نہیں کوئی. دیکھیں ایگزیکٹو کی بھی ہے, لیکن اگر ہر انسان ہے تو وہ عدلیہ اور کورٹ سے کتراتا تو ہے. یو سی بیکاز کیا مطلب کتراتا ہے؟ میرا مطلب کترانے کا یہ ہے, دیکھیں کہ اگر ایک کمفرٹ لیول نہیں ہے جہاں پر ایک کمفرٹ لیول کی سمجھ نہیں آ رہی ویسے, مطلب بتائیں. دیکھیں کمفرٹ لیول کی یہ مطلب ہے کہ جو ہونا نہیں چاہیے کمفرٹ لیول. بالکل وہ ہم اس کمفرٹ لیول کی بات نہیں کریں, لیکن جو ڈے ٹو ڈے افیئرز گورنمنٹ کے چلتے ہیں یا ایک اسٹیٹ کے چلتے ہیں, انہوں نے کہا ویکیوم تو نیچرلی پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ اب آپ دیکھیں دیدار حسین شاہ کو آپ نکال رہے ہیں بیکاز ہی اس کا پاسٹ اور ماضی پیپل پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں. وہ کہہ رہے دیکھیں دو باتیں میری ہیں. مجھے آئی فیل گلٹی کہ ہم 3 versus 1 کا بن گیا ریشو صاحب. جسٹس طارق صاحب تو ورسز ہوتے نہیں, جسٹس طارق صاحب ورسز نہیں. نہیں میں بھی ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ. میرے 2 سوال ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ
ہر چیز کو نا وکٹم مینٹالٹی میں مت جسٹیفائی ہم نہیں دیکھ رہے. آپ نے کہا آپ ہمارا ماضی دیکھیں اور آج دیکھیں تو ہم وکٹمائز ہوئے. دے دیجیے میں 2 باتیں کہتا ہوں. اسٹارٹ فرام ذوالفقار سندھ میں تو ریئیکشن ہونا تھا بیکاز دیدار شاہ نکالا گیا سندھی تھا. کورٹ نے اس کو کیا اپیل کہہ دی کہ سپریم کورٹ نے اس بیسس پہ نکالا گیا. سیکنڈ دیکھیں, اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, اور جہاں تک بات کرتے کنسلٹیشن کی بات, میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں اسپیسیفک. دیکھیں کورٹ کے پاس لوگ کیا نہ کریں. مجھے اسپیسیفک بات, ابھی میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ممبر فائنانس ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے, پی ٹی اے کے. ان کے اوپر پوری ایک, ان کے اپنے چیئرمین نے پورا ایک ان پہ کیس لگایا ہوا کرپشن کا, ان کے اپنے چیئرمین نے, جو پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کے پاس. وہ بندہ ہوا ہے جو ری امپلائے ہوا ہوا ہے سپر انویشن کو بھی کے بعد ہی 5 سال کی ری انویشن اس کی ری امپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے. اب اس کو ایگزیکٹو کچھ نہیں کر رہی, انکوائریز جا رہی ہیں آ رہی ہیں. اب کل ہفتے بعد 10 دن بعد سپریم کورٹ میں پھر یہ کہیں گے کہ جی یہ سپریم کورٹ ہمارے ایگزیکٹو کو کام نہیں, پی ٹی اے کو کام نہیں کرنے دے رہی. آپ جب خود ڈیلیبریٹلی مجھے اتنی کنٹروورسیز سینئر پوزیشن کی اپوائنٹمنٹس میں, ہمیں بھی یہاں ہم بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, جو تھوڑے بہت ہیں, میں نے اتنی کنٹروورسیز سینئر اپوائنٹمنٹس کے اوپر کسی حکومت میں نہیں دیکھی. نہیں ویسے یہ ایک سیکنڈ مالک, اس پہ مجھے کہنا پڑے گا یہ نہیں کہ کنٹروورشل اپوائنٹمنٹس تھی, نہیں تھی, بہت پہلی دفعہ ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں ہر حکومت کنٹروورشل. میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ کیا یہ پہلی دفعہ کہ پیپلز پارٹی اپنے ساتھ ہی کر رہی ہے؟ ہم نہیں کر رہے, کیا جاتا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ مضبوط سے مضبوط. تھوڑا سا اس میں جوڈیشری پہ واپس آتے ہیں. جوڈیشری کا موڈ کیا ہوگا؟ ابھی یہ مالک صاحب کا جو اخبار ہے وہ تو بہت سینسیشنلائز کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا, آج آپ کے اخبار نے لکھا ہے کہ فوج کو, سپریم کورٹ کو چاہیے کہ فوج کو بلا لے کے اپنے جو فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرائے. لکھا یا نہیں آپ کے اخبار میں؟ یہ سن لیں, میں بتاتا ہوں یہ تو بہت دور کی بات ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ سپریم کورٹ کین کال. ٹھیک ہے, میں نے تو نہیں کہا کانسٹیٹیوشنل ہے. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے بھی فوج کو کہا, میں نے یہ نہیں کہا کانسٹیٹیوشنل ہے, تو اس میں سینسیشن نہیں. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فوج کو بلائے کے امپلیمنٹ کرائے. اچھا جسٹس سجاد علی شاہ کنٹروورشل بات ہے. جو آپ کے لا منسٹر ہیں ان پہ ڈکیتی کے پرچے ہیں. اچھا جو آپ کے ڈی جی ایف آئی, اچھا چلیے چھوڑیں, نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن نہیں, بس بات کا جواب ہو گیا نا. سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کلوز ہے, اس کے تحت آپ کا انہوں نے کہا ہے کہ جی فوج کو بلا لو امپلیمنٹ کرو. فوج کی ایڈ لیں فار دی امپلیمنٹیشن آف آرڈرز. فوج ہوگا ہماری قسمت بڑا ہوگا ایسا. ابھی طارق صاحب یہ بات شاید بات آ جائے, لیکن یہ بڑی دور کی بات ہے, بہت دور کی بات. یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے. سنیں نا, یہ بہت دور کی بات ہے. لیکن یہ تو کہہ رہے کانسٹیٹیوشنل ہے تو ہونی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں, آپ انہیں فیصلہ کروائیں گے, کون کروائے گا؟ آرٹیکل 190 ہے جس کے تحت اگر ان کو فوجی بلانی پڑی تو وہ یہی آرٹیکل ہے. میں چھوڑ دیں, یہ تو بہت دور کی بات ہے نا جی. اس سے کی نزدیک میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی 190 میں ہے جس کی مقصد حوالہ دے رہے ہیں کہ جتنے ایگزیکٹو ادارے اور جوڈیشل ادارے بالکل وہ سپریم کورٹ کی ایڈ میں باؤنڈ ہیں ان کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی. یعنی کہ ان کی ججمنٹ سن لیں. اب ایک نیب کا چیئرمین ہے, نیب کا چیئرمین ایگزیکٹو کی دادلی ہے, نہیں جی ہم نے الف دین کو ہی لگانا ہے, الف دین کو. اب نیب کی عدالتوں میں ٹائم ختم ہو گیا. آخری فکرہ یہ ہے کہ اگر نیب کورٹس کو جو جوڈیشل ادارے ہیں, سپریم کورٹ یہ ان کو کہہ دے خبردار اگر اس اے بی سی ایل الدین جو ہے چیئرمین نیب کا, اس کے ریفرنس بھیجے ہوئے کو مت کاغذات صاحب لیں, میں دیکھوں گا کون سی نیب کی عدالت جو ہے کیس چلائے گی. بہرحال ناظرین کا ٹائم ختم ہو گیا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ لوگ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین بات سمپل سی یہ ہے کہ اس وقت جو جوڈیشری کام کر رہی ہے اور جو میجر ایشوز ہیں 2-3 اس وقت, اس پر لگتا یہ ہے کہ حکومت بڑی ویک وکٹ پہ ہے. حکومت کو دیکھنا پڑے گا. ایگزیکٹو اتھارٹی یقیناً ہے, لیکن ایگزیکٹو اتھارٹی آئین کے دائرے کار میں رہ کے اور ایک کمپیٹنٹ طریقے سے اس کو کرنی پڑے گی ایکسرسائز. ہم تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یقیناً جمہوریت چلے اور یہ سسٹم چلے, لیکن the ball is in the court of the government. اس کو ٹھیک طریقے سے اپنی کارکردگی کو آگے بڑھانا ہوگا. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.